वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाम के बयान और मद्दात के टॉपिक के बाद आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे यहाँ पर हरूफ़ मुक़त्तआत, जो कि हमारे कोर्स यानी न्यू एडिशन कुरानी कायदा कोर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। तो जो नए आने वाले हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि उनको डेली का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा और भी इस चैनल पर कुरानी नगीने, आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ, तजवीद शॉर्ट कोर्स, इस्लामिक स्टोरीज़, कुरानी कायदा, मुख्तलिफ़ दुआएं भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। जो भी आप सर्च करेंगे वो इंशाअल्लाह आप इसको देख लेंगे। तो आज हरूफ़ मुक़त्तआत है। इससे मुराद क्या है? हरूफ़ मुक़त्तआत से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिनको कुरान करीम में अलहदा अलहदा पढ़ा जाता है। इनका बज़ाते खुद कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से भी कुरान के अंदर हमें सिखाया गया है, हमने उसी तरीके से इन हरूफ को अदा करना है। हरूफ़ मुक़त्तआत कुरान पाक के अंदर 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। अब तो जहाँ पे खड़ा ज़बर है तो उसको उसी तरीके से एक अलिफ के बराबर ही हम खींचेंगे, और जहाँ पर हमें मद नज़र आएगी अब वो हम अगले लेटर के हिसाब से देखेंगे कि अगर तो वहाँ पे मुसक्कल है यानी मद्दे लाजिम कल हरफिए क्या है मुसक्कल होगा, तो वहाँ पर हमने इसको 6 अलिफ काउंट करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए पीछे पढ़ने के लिए आ जाएं। फ़रत इकबाल। नून नून। शाबाश। आपने क्या करना है, इसको नेज़ल साउंड नहीं निकालनी, ठीक है। नू नू इस तरह की साउंड नहीं आनी चाहिए। नून नून। सौद दाल पे कलकला कर दिया जाएगा। सौद सौद। क़ाफ़ क़ाफ़। शाबाश। ये नेक्स्ट आ जाएं ज़रीना। तौहा ऊंची आवाज से पढ़ें। तौपुर है तौहा, तो नहीं कहना, तो तौहा। जी नेक्स्ट पढ़ें पीछे। मदीहा। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अच्छा, लाम पे जब मीम पे आएंगे तो थोड़ी देर आपने गुन्ना करना है, ठीक है। यानी इदगाम करते हुए आगे जब मी पे जाएंगे तो फिर उसे खींचेंगे हम। दोबारा सुनिएगा। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। शाबाश।
الف لام را الف لام را الف لام میم را الف لام میم را طاسین طاسین جی رفت یاسین یاسین تھوڑا کم یاسین یاسین حمیم حمیم طاسیم میم طاسیم میم میم پہ آپ غنہ کریں گی. دوبارہ پڑھیں. جی دوبارہ پڑھیں. طاسیم میم طاسیم میم طاسیم میم پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، میم پہ آپ نے ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر سنیے گا. یہ دیکھیے توسین، تو الگ کریں، سین الگ کریں، میم الگ کریں. لیکن اب ہم نے سین کو میم کے ساتھ ملانا ہے تو میم پر تشدید ہے جس پر ہم باقاعدہ طور پہ پہلے غنہ کریں گے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرائیں گے. توسین میم. طاسیم میم شاباش. اسی طرح آگے بھی آپ نے ادا کرنا ہے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. دوبارہ سنیں. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. جی نیکسٹ آ جائیں. سمینہ. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. آئین پہ ہم اخفا کریں گے نا، جب نون آئے گا تو آگے اخفا وہ پر ہوگا، آگے صاد آئے گا، کیونکہ جب ہم کھول کے لکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. کیسے؟ دوبارہ سنیے گا. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. عین سین قاف. عین سین قاف. عین سین قاف. عین سین قاف. کیونکہ قاف کیا ہے اس کے اندر؟ پر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو پر ادا کرنا ہے وقف کرنے کی صورت میں بھی، لیکن
اس پہ جو مد آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے لازمی کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے۔ جی آگے دو اور مزید الفاظ ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ بھی حروف ہی ہیں کیونکہ حروف مقطعات ہم سیکھ رہے ہیں۔ قاف، قاف، جی تبسم آپ پڑھیں، قاف۔ میرے حال میں نیٹ ایشو کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی زبدہ آپ پڑھیں۔ قاف، نون، نون، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، نون، نون۔ چلیں آئیے اب ہم ان الفاظ کی یعنی حروف مقطعات ہیں جتنے، یہ حروف ہی کہلاتے ہیں، الفاظ نہیں کہلائیں گے، لیکن جب بھی کوئی دو کلمات یا تین کلمات لگتے ہیں مل کے جب بنتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے، ایک لفظ پراپر طور پہ بنتا ہے۔ لیکن یہ حروف ہیں، ان کی مزید ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ الف لام میم میں الف کے بعد لام پر 5 یا 6 الف کے برابر مد کی جائے گی، پھر لام کی میم ساکن کا بعد والی میم میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اسی ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، پھر میم پر اسی طرح سے مد ہوگی، کیونکہ میم کے اوپر آپ لوگ جانتے ہیں کہ غنہ کیا جائے گا تشدید جب اس کے اوپر علامت موجود ہوگی، اور اسی طرح تو سین میم میں تو پر 1 الف کے برابر مد، پھر سین پر 5 یا 6 الف کے برابر مد، اور اسی مد کے بعد سین کے نون ساکن کا میم میں ادغام کے ساتھ ساتھ 1 الف کے برابر غنہ بھی ہوگا، پھر میم پر اسی طرح مد کی جائے گی، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد کے عین کے نون پر، اور اسی طرح ہا میم عین سین قاف میں عین اور سین کے نون پر مد کے بعد اخفا مع الغنہ بھی ہوگا۔ تو ہا میں تو اور ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ کیا ہے، الف مدہ کا قائم مقام۔ اسی طرح جس حرف پر کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کو 1 الف کے برابر ہی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جس حرف پر مد ہو تو اس پر مد کریں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کیا ہے، اس کی اصل مقدار سے ہی بڑھا کر پڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہے غلط طریقہ، ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا پھر الٹا پیش، اس کی مقدار ہم نے ہر صورت کیا ہے 1 الف ہی رکھنی ہے، یا پھر 2 حرکات کے برابر، یعنی 2 حرکت جس کو کہا جاتا ہے، ان کو 1 الف کے برابر ہی ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حروف مقطعات کی یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی، اور اسے اپنے آپ لوگ ایک دوسرے کو ضرور شیئر بھی کریں اور اس کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔